ایک چیز حسن بھائی جو ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں، ہم یہ بات مانتے بھی ہیں، سننے میں بھی یہ بات بڑی اچھی لگتی ہے کہ جی علم کی دنیا میں اختلاف ہوا کرتا ہے، اور علم کی دنیا اختلاف کی دنیا ہوتی ہے، اور یہ سارے باتیں اچھی ہیں اور درست بھی ہیں، حقیقت ہے. لیکن اور ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے اکابرین میں اختلاف رہا ہے، بڑے بڑے اختلاف، یعنی امام ابو حنیفہ کے شاگرد ان سے اختلاف کر رہے ہیں، ابن حزم ایک رائے رکھتے ہیں، ابن تیمیہ دوسری رائے رکھتے ہیں، غزالی کچھ اور کہہ رہے ہیں. تو اختلافات رہتے ہیں مختلف موضوعات کے اوپر، تو یہ بات اپنی جگہ بجا ہے. مگر کیا یہ بات دو چار چھ اختلافات تک محدود نہیں ہونی چاہیے تھی؟ یعنی میں ایسا محسوس کرتا ہوں، یا لوگ ایسا محسوس کرتے ہیں کہ جب ہم غامدی صاحب کی فکر کی بات کرتے ہیں تو اس میں اختلافات کی ایک لمبی فہرست ہے جو جاری و ساری ہے، یعنی وہ درجنوں میں چلی جاتی ہے بعض اوقات. اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ بیان کریں. دیکھیے، ہمارے جو مذہبی علماء ہیں وہ جس وقت کوئی نئی فکر سامنے آتی ہے اور اس کے جو حاصلات اور نتائج ہیں ان کو دیکھ کر جو کچھ ان کی ماضی کی روایت ہے اس سے اس کا کمپیریزن کرتے ہیں، تو یہ تاثر درست ہے کہ غامدی صاحب نے جو کچھ کہا ہے، جو ان کے فکر کے حاصلات ہیں، اس سے ایک تباہش پیدا ہوا ہے. اور میں خود چونکہ مذہبی طبقے کے اندر سے اٹھا ہوا ہوں تو میں وہ انسیکیورٹی کو بھی محسوس کر سکتا ہوں اور حساسیت کو بھی محسوس کر سکتا ہوں. یعنی میں اس کو خیر کی جگہ پہ رکھتا ہوں، شر کی جگہ پہ نہیں رکھتا کہ اگر کوئی طبقہ یا کوئی روایت کسی نئی فکر کے بارے میں یہ حساسیت رکھ لی ہے کہ اس کے نتیجے میں کہیں جو دین کا مجموعی شاکلہ ہے وہ نہ بگڑ جائے، جس کو ہم نے اتنے لمبے عرصے روایت میں سنبھال کے رکھا ہوا ہے، تو یہ جو خدشہ ہے یہ اپنی ذات میں بڑا محمود ہے. یعنی اس کے پیچھے جو نفسیات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا دین غبار آلود نہ ہو، اس کے اندر کسی کی منمانی تشریحات داخل نہ ہو جائیں، اس کے اندر زمانے کے اثرات سے پیدا ہونے والی توجیہات کو مذہب کا نام نہ دے دیا جائے. تو ہے بڑا خوش آئند یہ رویہ، اور یہ رویہ ہمیشہ ہونا چاہیے. اور اگر یہ رویہ نہ ہو تو آپ یہ دیکھیں گے کہ دین کے نام پر جو ربط و یابس لوگ اٹھانا شروع کر دیں گے تو اس کے نتیجے میں ہمارے مذہب کی جو حرمت ہے وہ پامال ہوگی. لیکن اس میں جو دیکھنے کی چیز ہے، جو مذہبی علماء کے جن کے حساسیت پیدا ہوئی ہے وہ اس کو دیکھتے ہوئے ایک کیٹیگرائزیشن کریں اپنے ذہن میں. وہ کیٹیگرائزیشن جب وہ کر لیں گے تو اس کے نتیجے میں ان کی جو حساسیت ہے وہ صحیح جگہ پر جا کے بیٹھ جائے گی، چینلائز ہو جائے گی. وہ کیٹیگرائزیشن یہ ہے کہ دنیا میں ہمیشہ جب بھی علم کی روایت پیدا ہوتی ہے وہ اپنے کچھ مسلمات پیدا کرتی ہے. درست. تو علم کی روایت کے مسلمات جہاں پہ کمپرومائز ہوں گے وہاں پر آپ نے ایک پورا کا پورا بند ہے جو باندھ دینا ہے. یعنی وہاں پر آپ علماء سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے ہوں اور اس کو روکیں. مسلمات کیا ہوتے ہیں علم کی روایت کے؟ علم کی روایت کے مسلمات یہ ہوتے ہیں کہ جو چیزیں انسانی عقل نے طے کر دی ہیں آپ ان سے آگے پیچھے نہیں جا سکتے. مثلا زبان کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ انسانوں نے طے کر دی. زبان نطق ہے، بولی جاتی ہے، لوگ سماعی طور پہ سنتے ہیں، معاشرے ان کے متوارث مفاہیم کو آگے منتقل کرتے ہیں. اس میں کوئی شخص اٹھتا ہے اور اٹھ کر ابداع پیدا کرتا ہے، جیسے کہ ہمارے بہت سارے لوگوں نے پیدا کیا. آپ پرویز صاحب کی فکر دیکھیں، انہوں نے زبان کے بارے میں جو مسلمہ قواعد تھے، عقل انسانی نے جو آگے اس کو سب کو تلپٹ کر دیا، تو وہ گمراہی کی بنیاد بن جاتی ہے. علماء پہلے مرحلے میں یہ فلٹر لگائیں اور یہ دیکھیں کہ یہ جو مسلمات علم ہے کیا اس کی خلاف ورزی ہوئی ہے غامدی صاحب کی؟ یہ پہلی چیز. دوسری چیز کیا ہے؟ خود دین نے، یہ میں نے ایک مثال دی ہے مسلمات کی کیونکہ تفصیلی گفتگو کا موضوع نہیں ہے، اس طرح دین نے کچھ حدود مقرر کر دی. مثلا دین نے یہ دائرہ بتا دیا ہے کہ یہ محکمات ہیں، یہ متشابہات ہیں. متشابہات کے در پہ نہیں ہونا. محکمات میں توحید ہے، رسالت ہے، پھر رسالت پر جب آپ ایمان کی بات کرتے ہیں اس کے لوازم ہیں، پھر اس کے بعد عبادات کا ایک پورا تصور موجود ہے، شریعت کا ایک پورا شاکلہ موجود ہے. تو انحراف کہاں ہوا ہے یہ پہلے مرحلے میں طے کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب تک آپ یہ طے نہیں کریں گے تو جو آپ کی حساسیت ہے اس کی انٹینسٹی مجھے کمیونیکیٹ نہیں ہو سکتی. آپ ایک جگہ بیٹھ کے کہیں گے کہ بھئی ایک شخص پیدا ہو گیا ہے، اس نے 50 نئی باتیں کر دی. وہ 50 نئی باتوں کا دائرہ کیا ہے؟ مسلمات علم میں ہے. تو میں آپ کو ایک ہمبل طالب علم کی حیثیت سے عرض کرتا ہوں کہ جتنا میں نے غامدی صاحب کی فکر کا جائزہ لیا وہ مسلمات روایت ہمارے یہاں دو مفاہیم میں بولا جاتا ہے. ایک وہ کہ جو ان مسلمات کو سامنے رکھ کے نتائج حاصل کر کے فہم ڈیولپ ہو اس کو بھی روایت کہہ دیا جاتا ہے. روایت اصل میں وہ میتھڈولوجی ہے، وہ پروسیجر ہے، وہ ٹولز ہیں جن کے ذریعے سے آپ فہم دین کی راہیں کھولتے ہیں. تو ادنا مجھے شبہ نہیں ہے کہ غامدی صاحب جو فقہ و تدبر کا منہاج ہے امت کی علمی تاریخ میں بالکل اس کے اندر کھڑے ہوئے. یعنی اس میں کوئی ذرہ برابر بال برابر انحراف مجھے کوئی دکھا نہیں سکتا. ہماری جو مسلمانوں کی تاریخ ہے
اس کے اندر ایک اور پیرلل منہاج ہے جو پہلے دن سے چل رہا ہے. صحیح. میرا ماننا یہ ہے کہ اس وقت جو علماء کرام ہیں وہ اس دوسرے منہاج کے اثر میں آ چکے ہیں، اور خود ان کی جو روایت تھی فقہ و تدبر کی وہ بتدریج اس دوسرے منہاج کے نہاد میں. اور دوسرا منہاج کیا تھا؟ وہ سلفیت کا منہاج ہے. ظاہری اسکول آف تھاٹ. سلفیت ہمیشہ ظاہریت پیدا کرے گی، ظاہریت ہمیشہ انتہا پسندی پیدا کرے گی، انتہا پسندی ہمیشہ فرقہ واریت پیدا کرے گی، فرقہ واریت ہمیشہ خون خرابی کی طرف لے کے جائے گا. آپ اس کو لٹمس ٹیسٹ کی طرح امت کی تاریخ میں دیکھیں، خارجیوں سے اٹھائیں اور القاعدہ تک لے آئیں، اپروچ ایک ہوگی، نتائج ایک ہوں گے. تو یہ جو سلفیت کی اپروچ تھی یہ بتدریج فقہ و تدبر کے منہاج کے اوپر آنا شروع ہو گئی. مثلا آپ یہ دیکھیے کہ یہ جتنے مسائل جن پہ ہم گفتگو کرتے ہیں، حدیث و سنت کا فرق گاندھی صاحب کے بنیادی چیز میں زیر بحث آتا ہے. قرآن مجید کے اندر جو قوانین سنت الہی کے طور پہ کار فرما ہے یہ چیز زیر بحث آتی ہے. پھر فقہ اور شریعت کا فرق یہ زیر بحث آتا ہے. یہ جو بحثیں ہیں یہ امت کی معلوم تاریخ میں جو فقہ و تدبر کا منہاج ہے ان کی بحثیں ساری ہیں. آپ الرسالہ اٹھائیے امام شافعی سے، اس کو لے کر آئیے امام حنیفہ تک، ایک ہی بحث ہو رہی ہے کہ خبر واحد اور قرآن مجید کے مابین تطبیق کی کیا نوعیت ہو، یعنی قرآن و سنت کا بامی تعلق کیا ہے. آگے بڑھیں شاطبی سے لے کے شاہ ولی اللہ تک، بیچ میں ابن تیمیہ پیدا ہوتے ہیں. یہ سب لوگ کیا کر رہے ہیں؟ انہی مباحث پہ گفتگو کر رہے ہیں. اور جو کچھ فہم کے نام پر، تاریخ کے نام پر، فلسفے کے نام پر، کلام کے نام پر، تصوف کے نام پر دین میں شامل کیا گیا ہے، یہ سب لوگ ان کو نکال کر اصل بحثیں یہ کر رہے ہیں. تو غامدی صاحب کا جو پورا ڈسکورس ہے وہ اصل میں تجدید کا ڈسکورس ہے. یعنی ان سے اگر ایک عالم ان کو جب سنتا ہے اور یہ توقع کرتا ہے کہ میں اس سے وہ گفتگو سنوں جو گفتگو میں اپنے محلے کے امام مسجد سے سنتا ہوں، تو بھائی آپ غلط آدمی کے پاس غلط سودا لینے آ گئے، آپ کو وہ چیز وہاں سے نہیں ملے گی. صحیح. آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ میں اس آدمی سے مسلمانوں کے حقوق کے لیے اور جذباتی طور پہ یلغار کے لیے اور عالمی سامراج کے خاتمے کے لیے، آپ غلط جگہ پہ آ گئے. آپ جائیے دین کی سیاسی تحریک کے لوگوں کے پاس، آپ ان کے پاس بیٹھیں یہ سمجھنے کے لیے کہ وہ آپ کو وحدت الوجود سکھائیں گے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ باطنیت کیا ہوتی ہے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ کشف الہام کے ذریعے سے، تو آپ غلط آدمی کے پاس آ گئے نا. وہ آدمی بنیادی طور پہ تجدید و احیاء دین کا کام کر رہا ہے. اس آدمی کے مضامین ہیں یہ جن پر وہ گفتگو کرے گا. تو اس میں جو دلچسپ نقطہ ہے جس پر میں بات کو ایک جگہ تک پہنچاتا ہوں وہ یہ نہیں ہے کہ غامدی صاحب کے اتنے اختلافات پیدا ہو گئے. دلچسپ نقطہ یہ ہے کہ غامدی صاحب نے جن چیزوں کی نشاندہی کی ہے امت اس پر اصرار کر رہی ہے کہ اس کو بطور دین مانو، اور دین کے اندر اس کی بنیاد نہیں پائی جاتی. میں آپ کو ایک جملے میں بتاتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی کے 20 سال اس منہج کو پڑھنے میں گزارے ہیں. ایک ایک اختلاف کو جو غامدی صاحب کے پیدا ہوا ہے اپنی علماء کی مجالس میں رکھا ہے، علم کی ہائر سطح تک لے کر گیا ہوں. ایک جواب ملا ہے مجھے اور وہ ہے اجماع امت. اس پر امت کے لوگوں کا اتفاق ہو گیا. وہ ثابت ہوتا ہے اجماع امت نہیں ہوتا اس کو چھوڑ دیں. بنا استدلال کیا؟ اجماع امت. اور یہاں بنا استدلال کیا ہے؟ قرآن و سنت. تو قرآن و سنت کیا ہے، اس کو اپروچ کیسے کرنا ہے، قرآن کو سمجھنے کے اصول کیا ہیں، وہ غامدی صاحب نے اپنی میزان کتاب میں لکھے. اس پر گفتگو کر کے بتائیں کہ یہاں پر یہ چیز الٹ گئی ہے. قرآن کی حیثیت کیا ہے یہ خود قرآن سے انہوں نے بتائی ہے. وہ میزان ہے، وہ فرقان ہے، وہ حکم ہے، وہ مہیمن ہے. اس کی کسوٹی پہ ہر اختلاف کو پیش کیا جائے گا. اس پہ اصولی اختلاف کرے، رجم آ کر نہ منوائیں ہم سے، ہمیں آ کر روایت نہ سنائیں کہ جی رسول اللہ نے تو مثال کے طور پہ غامدیہ کو رجم بھی کیا تھا. ہماری پرنسپل میتھوڈالوجی کو پہلے ریفیوٹ کریں، اس کے تحت قرآن مجید کے خاص کے اوپر تعمیم نہیں ہو سکتی، قرآن مجید کے عام کے اوپر تخصیص نہیں ہو سکتی، اس کی تقیید نہیں ہو سکتی، اس کا نسخ نہیں ہو سکتا، اس میں رد و بدل، ترمیم و اضافہ نہیں ہو سکتی. پھر پیغمبر کو جو منصب ہے وہ قرآن نے طے کیا. تو میں یہ دیکھتا ہوں بالعموم ہمارے یہاں جو علماء کرام پیدا ہوتے ہیں جن کا عوام میں نام ہے، ان لوگوں میں جا کر لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ آدمی دین کی اصل روایت سے ہٹ چکا ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ اسٹیٹمنٹ اس وقت انسان دیتا ہے جس وقت دین اتنا محکم بنیاد پہ کھڑا ہے کہ آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ قرآن اور سنت پیش کریں، وہ آدمی آپ سے آپ ختم ہو جائے گا. جب آپ یہ کہتے ہیں تو یہ سیاسی نعرہ ہے، یہ علمی گفتگو نہیں.